नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, हाजिर हैं आपके सामने एक नए सबक के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल तर्जुमा तफसीर पर खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, पिछले सबक में हमने सूरह आल इमरान शुरू की, उसका पहला रकू और आयत नंबर 9 तक पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आज के सबक में सूरह आल इमरान का रकू नंबर 2 और आयत नंबर 10 से। सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि वीडियो मुकम्मल सुना करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना काफ़रू, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, बेशक वो लोग जो काफिर हैं, लन तुगनिया, लन हरगिज़ नहीं, तुगनिया काम आएगा, अनहुम उनके, क्या चीज़ काम नहीं आएगी उनके, अमवालुहुम उनके माल, वला औलादुहुम और ना ही उनकी औलाद। कहाँ काम नहीं आएगा, मिनल्लाहि शैया अल्लाह के सामने कुछ भी, व उलाइका और यही लोग हैं, हुम वक़ूदुन्नार जो आग का ईंधन है। इससे पहले जो आयत मुकम्मल हुई थी पिछले सबक में कि अल्लाह ताला एक ऐसे दिन में तमाम लोगों को जमा करेंगे जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, ला रैब फी, यानी कि वो दिन ऐसा है कि जिसमें शक नहीं। वो दिन कौन सा है जिसके आने में कोई शक नहीं? क़यामत का दिन है कि रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फी, कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे दिन में तमाम लोगों को जमा करेंगे। अब उसके साथ इस आयत मुबारक की मुनासबत क्या है कि बेशक वो लोग जो काफिर, जो अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले हैं, जो कुफर पे डटे हुए हैं, हरगिज़ उनके पास जितनी भी उनकी मालो दौलत है, औलाद है, अल्लाह के सामने किसी तरह वो कोई भी काम नहीं आएंगे। यानी इन आयत मुबारक में कुफार को कहा जा रहा है कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हारे काम नहीं आएगा जब तक कि तुम अपना अकीदा दुरुस्त नहीं कर लेते। ये माल और औलाद की कसरत का कोई फ़ायदा नहीं है। इन पर फ़ख्र ना करो, तुम इन पर फ़ख्र और तकब्बुर कर रहे हो, लेकिन ये लोग तो आग का ईंधन हैं। यानी ये सब मालो दौलत, ये औलाद सब आग का ढेर हो जाएगा। का दाअबी आले फ़िरौन, दाअब लफ्ज़ का दाअबी काफ तशबीह के लिए आ रहा है, जिसका मतलब होता है जैसे, मिसाल के तौर पे। तो दाब जो लफ्ज़ है इसके कई मानी आते हैं, जिसमें दस्तूर भी है, हाल भी है, काफ़ी ज़्यादा इसके मानी हैं। कादा अबी आले फ़िरौना, जैसा कि हाल हुआ आले फ़िरौन का, आले फ़िरौन फ़िरौन वालों का, वल्लज़ीना और उन लोगों का, मिन कबलिहिम जो इनसे पहले थे, यानी जितने भी फ़िरौन और इससे पहले जितने भी काफ़ी लोग थे, जो भी लोग इनसे पहले आए, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, बी आयातिना हमारी आयात को, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु फिर अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, फ़ा पस अख़ज़ा पकड़ लिया, हुम उनको, हुम ज़मीर जमा के लिए, हुम उनको यानी किन को, तमाम लोग जितने भी कुफ़ार थे, बड़े बड़े सरदार, जिनमें फ़िरौन, हामान, कारून, नमरूद, यानी जितने भी लोग थे, वो सब जो है अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले थे, उनको जुटलाते थे। तो फिर अल्लाह ने भी उनको पकड़ लिया। कब, क्यों पकड़ लिया? बी ज़नूबिहिम उनके गुनाहों की वजह से, यानी उनके अपने ही गुनाह उनकी पकड़ का सबब बन गए, वजह बन गए। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब और अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। यानी कादा अबी आले फ़िरौन जिनका ज़िक्र ऊपर की आयत में आया, कुफ़ार, तो इस जगह बताया जा रहा है कि उन सब कुफ़ार का भी वही हाल होगा जिस तरह के हाल हुआ फ़िरौन का और उन तमाम लोगों का जो उनसे पहले थे। फ़िरौन के पास मालो दौलत थी, हकूमत थी, सल्तनत थी, दुनिया की हर नेमत उसके पास थी, लेकिन उसने अल्लाह की आयत को झुटलाया, अल्लाह की आयत को झुटलाया, जिसके नतीजे में वो गर्क कर दिया गया। तो इसको तो अहले किताब को डराया जा रहा है कि तुम भी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मनाजरे के लिए आए थे, अगर इनकार करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। आम कुफ़ार को भी ये ख़ताब है, यानी उन सब ने अल्लाह की आयत को झुटलाया, इनकार किया, अल्लाह ने सख्त अज़ाब में सबको पकड़ लिया, उनको उनके ही गुनाहों की वजह से। और अल्लाह का अज़ाब शदीद है, सख्त है। यानी ये तो दुनियावी,
یہ تو اخروی عذاب ہے، یعنی یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، یہ کیا ہے؟ آخرت کا عذاب۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو دنیاوی عذاب سے بھی ڈرائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کس چیز کا؟ قل فرما دیجئے للذین ان لوگوں کو، لل جو آ رہا ہے کے لیے، یعنی ان کے لیے آپ کہہ دیجئے، ان کو فرما دیجئے۔ کن کو فرما دیجئے؟ کفرو جنہوں نے کفر کیا۔ اور کیا کہہ دیجئے ان کو؟ ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہیں کہ ان قریب تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے۔ قرآن کی جو پیشین گوئی ہے یہ پوری ہوئی کہ پورے جزیرہ عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی۔ یہود عیسائی بھی مغلوب، یہود بھی مغلوب، مشرکین مکہ بھی فتح مکہ کے وقت مغلوب ہو گئے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ دنیا میں تم مغلوب ہو جاؤ گے اور پھر بالآخر تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ کیا ہے؟ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، یہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بئسا کہتے ہیں برے کو، المہاد مہاد ٹھکانے کو کہتے ہیں جس میں رہا جائے۔ قد کانا لکم آیاتن، قد تحقیق، کانا لکم آیاتن ہے تمہارے لیے، آیاتن نشانی، فی آتینی دو جماعتوں میں، فی آتین التقاطا دو جماعتوں میں کہ جو آپس میں مد مقابل ہوئیں، فیعتن ایک جماعت، تقاتلو فی سبیل اللہ جو لڑ رہی تھی اللہ کے راہ میں، واخری اور دوسری جماعت، کافراتن وہ کافر تھیں، یرونہم دیکھتے تھے وہ، مثلیہم اپنے سے دگنا، جو کافر یعنی وہ جو جماعتیں تھیں وہ ایک دوسرے کو آپس سے ایک دوسرے کو خود سے زیادہ دیکھ رہے تھے، دگنا دیکھ رہے تھے، رأی العین اپنی آنکھوں سے دیکھنا، واللہ یؤید بنصرہ اور اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے، ان بے شک فی ذالک اس میں، لعبرۃ لأولی الابصار بصیرت رکھنے والوں کے لیے عقل ہے، عقل والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ ان فی ذالک اس میں یعنی اس واقعے میں، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 313 کو 1000 پر غالب رکھا، فتح دی، اور اسباب کی دنیا میں تو یہ ممکن نہیں، یعنی کیونکہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کفار تو اسلحہ سے لیس تھے، ان کے پاس سواریاں تھیں، اس حالت میں اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر اسباب اور وسائل، یہ تعداد، یہ سب چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ جب دو جماعتوں کا سامنا ہوا اس میں تمہارے لیے عبرت تھی، وہی عبرت کہ مسلمان کم تعداد اور کفار زیادہ، تو اہل کتاب کے لیے اس میں عبرت ہے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین دیکھتے تھے وہ ان کو اپنے سے دگنا، یعنی یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اس آیت مبارکہ میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں کفار 1000 تھے، ان کے پاس 100 اونٹ اور 100 ہی گھوڑے تھے، دوسری طرف مسلمان مجاہدین 313 تھے، کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 6 زرہیں تھی، 8 تلواریں تھیں، اور معاملہ یہ تھا کہ ہر فریق کو مخالف اپنے سے دگنا نظر آتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی تعداد اپنے سے دگنی دیکھ کر مرعوب ہو رہے تھے، یعنی مسلمانوں کا کفار پر رعب بڑھ رہا تھا، کفار پر مسلمان اپنے سے دگنی تعداد دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، کامل توکل اور استقلال سے اللہ کے وعدے پر اعتماد کر کے فتح و نصرت کی امید رکھتے تھے، یعنی کہ یہ جو لوگ تھے، یعنی جن کو جو دگنا اپنے سے، ہر جماعت کو دوسری جو مخالف تھی وہ خود سے دگنی نظر آ رہی تھی۔ اب مسلمانوں کی تعداد کل کتنی تھی؟ 313، کفار کو یہ اپنے سے بھی ڈبل نظر آ رہے تھے، ادھر مسلمان جو تھے ان کو کفار دگنے نظر آ رہے
رہے تھے، حالانکہ کفار کی تعداد 3 گنا تھی اور وہ ان کو 2 گنا نظر آ رہے تھے۔ تو وہ اتنی تعداد دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ جو ہے اللہ پر ان کا توکل بڑھ رہا تھا اور اللہ کے وعدے پر اعتماد کر کے فتح و نصرت کی امید رکھے ہوئے تھے۔ اگر کفار کی پوری تعداد جو کہ 3 گنا تھی وہ کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ جاتی اور مسلمانوں کا خوف ان پر خوف طاری ہو جاتا۔ بہرحال ایک قلیل اور بے سر و سامان جماعت کو ایسی مضبوط جو جماعت تھی اس کے مقابلے میں ان پیشین گوئیوں کے موافق جو مکہ میں کی گئی تھی اس طرح کامیاب کرنا، یہ آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت و مدد کے ذریعے جس کو چاہتا ہے طاقت دیتا ہے، اور اس واقعے یعنی کہ واقعہ بدر میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، زُيِّنَ مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے، حب الشہوات خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں میں سے، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ، بیٹے یہاں لفظ آیا لیکن یہاں سے بیٹیاں بھی مراد ہے، یعنی یہاں اولاد ہی مطلقاً مراد لی گئی ہے۔ والقناطیر المقنطرتی، والقناطیر اور ڈھیر، المقنطرتی جمع کیے ہوئے، کس چیز کے ڈھیر جمع کیے ہوئے؟ من الذہب سونے، والفضة اور چاندی کے، والخیل المسومۃ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے، والخیل گھوڑے، المسومہ نشان یا علامت والے گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ذالک یہ متاع سامان ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ زُيِّنَ للناس، انسان خواہشات کا غلام ہے۔ اسی کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں ہے کہ خواہشات کی غلامی کی وجہ سے تم حق کی طرف نہیں آتے۔ بہت سارے لوگ تھے ایسے کفار میں سے کہ جو اچھی طرح جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی آخر الزماں ہیں، لیکن ایمان صرف اس لیے نہیں لاتے تھے کہ ان کو حکمرانوں سے، بڑے بڑے سرداروں سے جو کہ مال و زر ملتا تھا وہ ختم ہو جاتا اگر وہ اس چیز کا اقرار کر لیتے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ تو اس جگہ بھی کہ تم خواہشات کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، تمہیں ایسا راستہ بتلاتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات جن کی خاطر تم باطل کی پیروی کرتے ہو، آج تم ان سب کو اللہ کے لیے قربان کر دو گے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اب وہ خواہشات کیا ہیں جن کو حق کی طرف آنے سے روکتی، جو ان لوگوں کو حق کی طرف آنے سے، حق قبول کرنے سے روکتی ہیں؟ آئیے سنتے ہیں قرآن کی زبانی، یعنی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسی چیز کے جو لوگوں کے لیے جو دولت ہے وہ اس کی ریل پیر انسان کی زندگی میں کیا ہوتی ہے، جو دولت ہے، مال و دولت، وہ اس کی جو ریل پیر ہوتی ہے وہ خوش نمائی جو ہے وہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ نشان زدہ گھوڑے یعنی کہ بہترین سواری، پھر چوپائے جانور وغیرہ، چوپائے جانور کو کہا جاتا ہے، اور سونے چاندی کے ڈھیر، یہ جو ساری چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، مائل کرتی ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان اپنی چاہتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ بہت بار وہ حق سے پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ ذالک یہ متاع سامان کو کہتے ہیں، الحیات الدنیا، ذالک اس میں اشارہ کے ساتھ آ رہا ہے، مطلب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا۔ متاع جو کہا گیا ہے کہ یہ سامان ہے، یعنی جتنے بھی چیزوں کا یہاں تذکرہ آ گیا یہ تو ساری کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اور واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس، عندہ اس کے پاس، عندہ پاس ہو ضمیر اللہ کی طرف ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر ان سب چیزوں کو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تو ان سب سے بہتر ہے۔ وہ کس طرح، یعنی کہ کون سی چیز جو اس سے بہتر ہے؟ دیکھتے ہیں اگلی آیات میں۔ اگلی آیت میں ہے کہ کل کہہ دیجئے اونبئکم بخیر من ذالکم، فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوا
आवो नब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें ख़बर न दूँ, बी खैरिन, उससे बेहतर की, मिन ज़ालिकुम, जो कुछ तुम्हारे पास है। यानी कुल अमर का सीगा आ गया, हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह के नबी आप इनसे कह दीजिए। औ आ जो आ रहा है हमज़ा, ये इस्तिफ़हामी आ रहा है। नब्बिउकुम, नब्बी ये नबा से है, नबा कहते हैं ख़बर को, और बिखैर बेहतर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से कहिए ये जो सारी दुनियावी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, क्या तुम्हें इनसे बेहतर ना बतलाऊं। वो लोग यानी जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, वो अपने आमाल भी दुरुस्त रखते हैं और अपने अकीदे को भी दुरुस्त रखते हैं, तो उनके लिए उनके रब के पास बागात भी हैं। ऐसे बागात हैं कैसे कि इल्लज़ीना तक़ू, वही चीज़ इल्लज़ीना उन लोगों के लिए, तक़ू जो डरते हैं अपने रब से, यानी जो परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, फ़ीहा इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, ऐसे लोग जो मुत्तकी हैं उनके लिए उनके रब के पास क्या चीज़ है इनाम में, जन्नातुन, बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहती हल अनहारो, उसके नीचे से नहरें, यानी वो ऐसे बागात हैं उसके नीचे नहरें बहती हैं। खालिदीन फ़ीहा, हमेशा उसमें रहेंगे। व अज़वाजु मुतहहारातुन, यानी ये जो दुनियावी जितना भी तुम्हारे पास वो कितनी ही कीमती चीज़ें क्यों ना हों, लेकिन ये सारी की सारी फ़ानी चीज़ें हैं, फ़ना होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन जो नेमतें अल्लाह के यहाँ मौजूद हैं तुम्हारे लिए वो तो क्या है, खालिदीना, वो हमेशा रहने वाली हैं। फ़ीहा, तुम हमेशा उन नेमतों में रहोगे। व अज़वाजु मुतहहारातुन, और तुम्हारे लिए पाकीज़ा बीवियाँ हैं। व रिज़वानु मिनल्लाहि, और अल्लाह की रज़ामंदी है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला अपने बंदों को देखने वाला है। व अज़वाजु मुतहहारा, पाकीज़ा बीवियाँ, यानी इससे मुराद है जन्नत में तुम्हारी बीवियाँ हर तरह की नजासत से पाक होंगी, पसीने से पाक, मैल कुचैल से पाक, हैज़ो नफास के खून से पाक, बीमारियों से पाक, यानी कोई भी ऐसा ऐब जो औरत की कशिश को ख़त्म कर दे, वो इस तरह के हर ऐब से पाकीज़ा होंगी, और अल्लाह की रज़ामंदी भी मिलेगी, और अल्लाह अपने बंदों से बाखबर है। फिर मज़ीद क्या ज़िक्र आ रहा है, अल्लज़ीना, वो लोग, यक़ूलूना, जो कहते हैं, यानी कि मुत्तकी लोगों की मज़ीद सिफ़ात बयान हो गई हैं। वो लोग यक़ूलूना, जो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, इन्ना, बेशक ना, एक ज़मीर है मुतकल्लम की, यानी हम, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना, पस तो हमें माफ़ फरमा दे, ज़ुनूबना, हमारे गुनाह, वक़ीना, और बचा हमें, अज़ाबन्नार, आग के अजाब से। यानी ये लोग हैं ऐसे, वो कहते हैं ए हमारे रब, बेशक कि हम ईमान लाए तो हमें माफ़ फरमा उन अमाल की वजह से जो हमसे सरजद हो गए। ये सिर्फ ज़ुबान से ऐसे कलिमात नहीं कहते, बल्कि अमली तौर पर करके दिखाते हैं। मतलब ये नहीं कि उनसे कोई गुनाह सरजद होते हैं, बल्कि वो अल्लाह के इबादत गुजार बंदे हैं, फिर भी इसके बावजूद वो इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से अपने लिए मग़फ़िरत ही तलब करते हैं। और वो सिर्फ़ कौली तौर पर नहीं, उनके अमाल ऐसे हैं। क्या अमाल हैं? आयत में है, अस्साबिरीना, सब्र करने वाले, वस्सादिकीना, सच बोलने वाले, वलक़ानितीना, और फरमा बरदार, वलमुनफ़िकीना, और ख़र्च करने वाले, वलमुस्तग़फ़िरीना, इस्तग़फ़ार तलब करने वाले, बिल असहार, सहरी के वक्त में। यानी ये जो लोग हैं मुसीबतों पर सब्र करने वाले होते हैं, सच्चे होते हैं, हर उनका जो कौल व अमल होता है उसमें तज़ाद नहीं होता, हर बात में वो सच बोलते हैं। क़ानितीन, मुकम्मल अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले होते हैं। क़ानितीन से मुराद ख़ुशू ख़ुज़ू के साथ नमाज़ें पढ़ने वाले, और ये लोग बदनी इबादत के साथ साथ माली इबादत भी करते हैं। किस तरह के, वलमुनफ़िक़ीना, ख़र्च करने वाले हैं। यानी ये लोग इतनी ज़्यादा नेकियां करने के बाद भी फ़ख्र नहीं करते फिर कि हम बहुत नेक अमाल करने वाले हैं, हम बड़े ही बरगज़ीदा बंदे हैं अल्लाह के, बल्कि इनके सब के बाद भी वो अल्लाह से मग़फ़िरत ही तलब करते हैं। वलमुस्तग़फ़िरीना, मग़फ़िरत तलब करते हैं अल्लाह से बिल असहारी, सहरी के वक्त में, यानी कि रात के पिछले पहर में वो अल्लाह के हाँ क्या होते हैं, अल्लाह के हज़ूर हाज़िर होते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। शाहिदल्लाहु अन्ना, गवाही दी अल्लाह ने, शाहिदल्लाहु, गवाही दी अल्लाह ने, किस चीज़ की, अन्नहु, बेशक वो, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्ला, मगर हूँ वही,
یعنی اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ بے شک اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو العلم اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، یعنی کہ علم والے قائما بالقسط جو کہ قائم کرنے والے ہیں، انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کی گواہی تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اور جو حقیقی علم والے لوگ ہیں وہ بھی کسی کو معبود نہیں مانتے اللہ کے سوا۔ جو اہل علم کا لفظ آیا ہے اس سے وہ تمام علم والے مراد ہیں جو کہ حقیقی علم والے ہیں، جن کا مقصد علم حاصل کر کے اللہ کو پہچاننا، حقیقت کو جاننا ہے، نہ کہ فتنہ و فساد برپا کرنا۔ اور یہ علم والے لوگوں میں یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جتنے بھی اہل علم ہیں یہ گواہی دیتے ہیں انصاف کے ساتھ قائم رہتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حقیقت پر تو وہی ہے، حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی معبود برحق ہے، هو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، وما اختلف الذین، اور جنہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوت الکتابہ جن کو دی گئی کتاب، یعنی کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ جب اسلام دنیا میں آ گیا تو اس سے پہلے جتنے بھی دین تھے وہ سب منسوخ ہو چکے، مطلب کہ اب صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ وما اختلف، یعنی کہ ایسے لوگ جن کے پاس علم آ چکا، مطلب علم سے یہ ہے کہ ان کو اسلام ہی بہترین دین، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، یہ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب یہ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، لیکن وہ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ اس کے بعد کہ جب آ گیا ان کے پاس علم، صرف اور صرف بغیم بینہم، بغیم کہتے ہیں ضد کو، بینہم آپس کی، یعنی صرف اور صرف آپس کی ضد میں یہ انکار کیا کرتے تھے۔ اور وہ ضد کیا تھی کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کہ انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اس لیے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جلد حساب لینے سے مراد کہ اول تو مرنے کے بعد قبر میں حساب لیا جائے گا، اور پھر تفصیلی حساب و کتاب قیامت میں ہوگا۔ فَإِن، پھر اگر فَإِن پس اگر حاجو کا آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فقل پس آپ کہہ دیجئے اسلمت، میں اسلام لایا، اسلمت میں نے فرما بردار کر لیا، میں نے متوجہ کر لیا، وجہیہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعنی اور جنہوں نے میری پیروی کی، وقل اور فرما دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے اوت الکتابہ جن کو دی گئی کتاب، والامیین اور امیین کو بھی، ان پڑھ کو بھی، اسلمتم کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فإن اسلموا پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا تحقیق انہوں نے ہدایت پا لی، وإن تولوا اور اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ اعراض کریں، فإنما بے شک علیک البلاغ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو یہ فرما یعنی یہ جو فَإِنْ حَاجُّوكَ کا یہ جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ ساری حقیقت کھل جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑتے ہیں، جیسے کہ اہل نجران کا وفد آپ کے پاس بحث و مناظرے کے لیے آئے تھے، ان کی بات چل رہی تھی کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ حجت بازی سے باز نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان سے کہ اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے تو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا، یعنی میں خود کو مکمل طور
پر اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں اسی کی پیروی کروں گا، جو مجھے اللہ حکم دے گا میں وہی کام کروں گا، اور وہ لوگ جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح کا عمل کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب اور وہ جو ان پڑھ ہیں، ان سے مراد مشرکین مکہ، آپ ان کو پوچھیے، ان سے کہہ دیجئے کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ یعنی ان کو اسلام کی دعوت دے، اگر تو وہ اسلام قبول کر لیں، اسلام لے آتے ہیں، فقط اہتدوا، تحقیق وہ ہدایت پا گئے، یعنی وہ بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن اگر یہ اعراض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کریں، کیونکہ آپ کے ذمے صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، بات کو، اور صرف جو بات ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، وہ خود ہی اس کا ان تمام لوگوں سے انتقام لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جتنا بھی ہم نے سبق پڑھا ہے اور اس کو جتنا ہم پڑھ چکے ہیں اور جتنا آگے انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک توفیق دیں پڑھنے کی، اور جتنا پڑھ لیا اللہ اس پہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔